ایک زمانے میں ایک شخص نے اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، علماء تھے، ان سے ایک سوال کیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اچھے اچھے اعمال پتہ چل جائیں۔ تو ایک زمانے میں زمانے کے ایک عالم سے جب اس نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ آخری دن ہے تو میں دعائیں شروع کر دوں گا تاکہ دعائیں کرتے کرتے میری موت واقع ہو جائے۔ ایک سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نماز شروع کر دوں گا تاکہ نماز پڑھتے پڑھتے میری موت واقع ہو جائے۔ ایک نے کہا کہ میں استغفار شروع کر دوں گا تاکہ استغفار کرتے کرتے میری موت واقع ہو جائے۔ اس طرح مختلف علماء نے، مختلف بزرگوں نے مختلف اپنے اعمال بتائے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے عالم، جن کا نام تھا شیخ عز الدین، اپنے وقت کے مجدد بھی ان کو شمار کیا جاتا ہے، اپنی صدی کے۔ انہوں نے جواب میں عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ پھر فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر دن کو یہی سمجھتا ہوں کہ آج میری زندگی کا یہ آخری ہی دن ہے، گویا میں پہلے سے تیار بیٹھا ہوں، کوئی دن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس کو میں نہ سمجھتا ہوں کہ آخری دن ہے، تو اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب موت کا فرشتہ ہے اور میں جاؤں۔ حالانکہ وہ کہیں غار میں نہیں رہتے تھے کہ ان کا دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو، وہ ہماری طرح ہی ایک بھرپور زندگی گزارنے والے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، ان کے بھی کام کاج تھے، ان کے بھی درس و تدریس، وہ بھی سارے کچھ کام کیا کرتے تھے، ان کا بھی لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، لوگوں سے لین دین ہوتا تھا۔ لیکن دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں میں انسان ایک نمبر ہے نا تو پھر اس کو کبھی کسی فکر نہیں ہوگی، موت کی کبھی نہیں فکر ہوگی، موت سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ ایک، اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق باقی نہ ہو، دوسرا اس کے ذمے بندوں کا، لوگوں کا کوئی حق باقی نہ ہو، بس وہ کامیاب ہے، ختم۔ اللہ کے حق اس نے سارے ادا کیے ہوئے ہیں، کوئی اس کے ذمے قرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بندوں کے جتنے حقوق اس کے ذمے تھے وہ ادا کیے ہوئے ہیں، کوئی اس کے ذمے دینے کا نہیں ہے، تو بس اس کے لیے پھر کیا ہے، اس کے لیے موت ہے بس، اور سیدھا اس نے کامیاب ہونا ہے۔ تو ہم میں سے آج کوئی انسان ایسا ہے جس کو میں یہ کہہ دوں بھائی تم موت کے لیے آج تیار ہو؟ کوئی تیار ہوگا؟ اس سے موت کا فرشتہ آ کر کہہ دے کہ بھائی تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، تو آج ہم میں سے کوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذمے اتنے حقوق ہیں کہ ہم تیاری نہیں ہیں اس کے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، اس کا ہم نے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اس وجہ سے آج ہم میں سے کوئی مرنے کو تیار نہیں۔ تو بس یہ آپ کام کر لیں، ہم میں سے ہر مسلمان یہ کام کر لے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے، بس اس کے لیے پھر کچھ فکر کی ضرورت ہی نہیں، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے موت کیا ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا تحفہ ہے اس کے لیے، وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، ان میں موت کا ذرہ برابر ان کو کوئی خوف نہیں تھا، ذرہ برابر کہ مرنا ہے، وہ تو جو ہے وہ اشتیاق سے انتظار میں ہوتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، ان کے گھر والوں نے کہا ہائے ہمارے لیے افسوس کا مقام، ہمارے گھر کے بڑے جا رہے ہیں، ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی خوشی کا مقام ہے، تم لوگ غم کا اظہار کر رہے ہو، تم لوگ، یہ تو میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ کل ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملاقات کروں گا اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ تو وہ تو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ اب موت آئے، ہم آخرت کی نعمتوں کو حاصل کریں۔